ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن میں جنت و وہاں اللہ کے دیدار کا ذکر بارہا فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی ہے، اسے اپنے حقیقی دوستوں کے لیے مستقل ٹھکانہ بنایا ہے اور پھر اس کو اپنی رحمتوں اور کرم اور رضا سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی۔ اس جنت کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ وہ ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، نہ ہی وہ جنت خراب ہوگی، جہاں پر چاہنے والی ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی، جو اپنے چاہنے والوں کا شوق سے انتظار کرتا ہے، جو اپنے چاہنے والوں کے لیے مزید خوبصورت بنے، جس کی صفات کا بیان قرآن نبی کریم فرمان میں آیا ہے۔ وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہیں وہاں رہنے کا موقع ملے گا، اور اس کے وارثوں کا کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کسی کان نے اس بارے میں سنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کے دل میں بھی ان کے بارے میں گمان تک نہیں پیدا ہوا۔ یعنی جنت روشن دن کی طرح خوبصورت ہے، اور صحن بہت ہی کھلے، عمارت بلند جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جس کا گالا بہترین قسم کی کستوری، جہاں ہیرے جواہرات کنکن کی طرح بکھرے ہوں گے، اور مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں پر کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ پھر جنت کا سب سے پہلے دروازہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹانے میں دربار پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہے گا جو مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کی چوکھٹ کے درمیان کا فاصلہ مکہ سے ہجر یا مکہ سے بصرہ تک ہے۔ یعنی جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا چہرہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کا چہرہ آسمان کے روشن ترین ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہاں انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، حتیٰ کہ ریٹھ اور بلغم بھی نہیں ہوگا، اور ان کی کنگھی جو ہے سونے کی ہوگی، پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں اگر کی لکڑی جلائی جائے گی۔ اگر سمجھے نا، جو یہاں پہ ہماری جب اگربتی بناتے ہیں، مطلب اگربتی کی خوشبو لکڑی جلاتے ہیں تو اس خوشبو آتی ہے، وہ اگر کی لکڑی جلائے گی مطلب ہے۔ یعنی آپس میں بالکل بھی اختلاف یا بغض نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے آدمی کے دل کی طرح رہیں گے۔ تمام کی شکل اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ملتی ہوگی، اور قد 60 ہاتھ بلند ہوگا، 60 یہ اسے 60 ہاتھ کہتے ہیں، اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ یعنی جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ابھرتی جوانی ہوگی، گویا کہ ان کے چہرے پر مونچھیں بھی اچھی طرح واضح نہیں ہوئیں گی، گوری رنگت، گھنے بال، سرمگی آنکھیں، جیسے کہ ان کی عمر 33 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ ان چمکتے دمکتے چہرے، خوبصورتی اور تر و تازگی کی انتہا، ان کے چہرے دیکھ کر ہی نعمتوں کے اثرات پہچان لیے جائیں گے۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم یہاں ہمیشہ نوجوانی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ آسائشوں میں رہو گے، کبھی تمہارے حالات ناساز نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ تمہیں ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اس لیے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے نا، تو اس کے آگے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، یا سورج کے آگے تاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے تو جنت فردوس کا سوال کریں، وہ بہترین اور بلندترین جنت ہے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبصورت اور میٹھی جنت کی نہر کوثر ہے، اللہ نے اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے بنایا ہے۔ اس کے کنارے بڑے گول کھولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اس کی مٹی بہترین قسم کی کستوری ہے، یعنی اس کے مطلب 70 احادیث موجود ہیں۔ اس کی کنکریاں موتی ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یعنی آبگینوں کی تعداد تاروں کے برابر ہے۔ وہاں بڑے بڑے پرندے بھی پانی پر آتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، اتنے بڑے پرندے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا، اللہ اکبر، جس کی لمبائی اور چوڑائی یکساں ہوگی، یعنی مربع ہوگا۔ یہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فاصلہ 1 ماہ یا مدینے سے سنا کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث ہے جس میں 2 پنارے جنت سے نکل کر گرتے ہیں۔ اہل ایمان اس حوض سے پانی پی سکیں گے، اور جو ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور حوض کوثر سے دین میں تبدیلی کرنے والوں اور بدعتیوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ یہ بھی ساتھ حدیث ہے، یہ بھی سن لیں، وہ نہیں پانی پی سکیں گے۔ جب سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے
تو سب سے نچلے درجے کا جنتی کو بلا کر کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ یا پروردگار اب میں کیسے جاؤں؟ سب لوگ تو اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہو چکے ہیں اور سب نے اپنا حصہ لے لیا ہے. تو اس سے کہا جائے گا کیا خیال ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت مل جائے؟ تو کہے گا جی ہاں میرے رب، اگر ایسا ممکن ہو تو کر دیجئے، میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں، مزید اس کے برابر ایک اور حصہ تمہیں اتنا برابر دے دیتا ہوں. پھر اس جاتے کو چلے گا کہتا ہوں اس کے برابر اس دونوں کے برابر ایک اور حصہ تمہیں دے دیتا ہوں. پھر آواز آئے گی چلو اس کے برابر ایک اور حصہ دیتا ہوں، یعنی اس کے برابر ایک اور حصہ. پھر پانچویں بار وہ جب کہہ اٹھے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ بس کافی ہے میں راضی ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا یہ سارا تمہارا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ بھی اور میں تمہیں دیتا ہوں. وہاں پر تم جو چاہو جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو وہ سب کچھ ملے گا. تو وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا. اور سب سے بلند درجہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان لوگوں کو چاہتا ہوں، ان کی تکریم کے لیے میں نے اپنی ہاتھوں سے جنت کو پیدا کیا ہے. پھر اسے سیل بند کر دیا. اب نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی نے کان نے سنا، اور کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا ہوا. پھر جنت کا ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کے سائے کو عبور کرنے کے لیے تیز گھڑ سوار عربی گھوڑا بدے 100 سال تک بھی چلتا رہے تو سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا. پھر مومن کے لیے جو خیمہ تیار کیا گیا ہے وہ صرف ایک خولدار موتی سے بنا ہوا ہوگا جس کی اونچائی 60 میل ہوگی. یعنی اس کے اہل خانہ اس میں رہیں گے اور وہ ان کے پاس باری باری جائے گا، وہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا. ایک جنتی عورت زمین پر نگاہ ڈال دے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے اور ایک مہک پھیل جائے. اس کے سر کا آنچل دنیا اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے اور جنت میں کوئی بھی بیوی کے بغیر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وقت فرمائیں گے اہل جنت سب کہیں گے ہم حاضر ہیں لبیک یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو سب کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا. اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بڑھ کر نہ دوں؟ سب کہیں گے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے میرے رب؟ آپ نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیا کیا افزائی اور تقریب کے. یعنی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی کرم نوازی تو وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یعنی متفق علیہ حدیث ہے کہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے 14ویں رات کے چمکتے چاند یاد دیکھ کر فرمایا انکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا القمر لا تضامون فی ذویتم. یعنی یقیناً تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو. تم انتظار کرنے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی. یعنی اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک حجاب ہوگا. اس دن آواز لگانے والا کہے گا اہل جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے. سب کہیں گے وہ کون سا وعدہ؟ اللہ نے ہمارا نام اعمال والا پلڑا بھی وزنی کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید چمکتا دمکتا بھی بنا دیا، ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا اور جنت سے بھی ہمیں دور رکھ دیا. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا. تمام جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے ہر قسم کی نعمت بھی دی اور ان کی خواہشات سے بڑھ کر انہیں عنایت بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کے اہل جنت میں بنائے، جنت سے بنائے، ہمیں اچھا بدلہ اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب. ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے جنت نصیب ہو گئی تو میں التجا گزارش کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت کہ میرے اہل خانہ رشتہ دار اور یار دوستوں کو بھی اندر لے چل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ایک مثال قائم یہ کر دی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو ان کا بیٹا اور بیوی اہل اسلام میں سے نہیں تھے. تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کی طرف تو اللہ نے کہا یہ آپ کے نہیں ہے، یہ آپ کے قرابتدار نہیں ہے. قرابتدار وہ ہے جو آپ کے ساتھ کسی میں بیٹھ کے جو آپ پہ ایمان لائے. اللہ نے یہ مثال دنیا میں بنا کے اس لیے دکھائی ہے کہ قرابتدار وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کے ساتھی ہوتے ہیں، ایمان کے ہوتے مطلب ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے قرابتداروں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو اس جنت کی تبلیغ کرتے رہیں، اس جنت کا بتاتے رہیں، روز آخرت کا بتاتے رہیں، اس حساب کے دن کا بتاتے رہیں. یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے.
اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کو سمجھتا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں. روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں تو کئی اشتہارات، درجن سے زیادہ اشتہارات کو ملیں گے میں فلاں نے اپنے بیٹے کو اپنے جائیداد سے آگ کر دیا. معمولی سی جائیداد ہوتی ہے اس کے لیے، تو اتنی بڑی جنت سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آگ کریں گے؟ یہ جنت تو ان کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں یہ تو غلط ہے نا کہ ایک آدمی تو ساری عمر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ سختی سے عمل کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اور وہ تو جنت کا حقدار ہوگا کہ اس نے اللہ کے لیے سب چیزیں منہ اوڑا. اور ان کے جو احباب یا بچے یا دوسرے جو جن کو آپ سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے، وہ دنیا میں بھی برا کرتے رہے، برائی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوت میں اترے رہے، پھر کیسے ان کو مطلب آپ جنت میں لے کے جائیں گے؟ بلکہ وہاں پہ یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، وہی رشتہ دار ہوگا جو جنتی لوگوں کا آپس میں ہوگا. تو ہم کیا اپنے لوگوں کو پہچان سکیں گے؟ بالکل. جب عالم برزخ میں جاتے ہیں تو عالم برزخ میں ہی الگ کر دیا جاتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ عالم برزخ نیک لوگوں کی عالم برزخ میں جاتا ہے جو کہ آسمان کے اوپر ہے، اور جو دوسرے جو ہیں گناہ گار ہیں وہ تو پاتال میں نیچے چلے جاتے ہیں دن کے اندر، وہی سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے بات کرتا ہی رہوں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے بے انتہا شکریہ آپ کا سر. اگلی نشست تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.